تشریف لائے اور ابھی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ 27 تاریخ کو غالباً نالائق نااہل چور کرپٹ ٹولہ جو ہے جس نے پاکستان کی عوام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا بیڑا غرق نہ کیا ہو، اور وہ اس ڈھٹائی اور دھڑلے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ 27 تاریخ کو جب ان کے اقتدار کی کرسی ہل رہی ہے اور جس وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ 172 لوگ ممبران اپنے پورے نہیں کر سکتے، کبھی ان پر رینجرز، کبھی ان پر پولیس، کبھی ان پر تشدد، کبھی ان پر ہر وہ بہانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جائے، اور جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ممبران جو ہیں نہ وہ ان کے ڈر میں نہ ان کے خوف میں آ رہے ہیں، تو میں ابھی فواد چودھری صاحب نے صبح بیان دیا کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے اور اسی جلسے سے گزر کے ان لوگوں کو آنا پڑے گا جنہوں نے ووٹ ان کو نہیں ڈالنا۔ تو پہلی بات تو کہ جن کے 172 لوگ پورے نہ ہو رہے ہوں وہ 10 لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ 172 لوگ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جس نے خود کل یہ تسلیم کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دینے نہیں آیا تھا، اس نے کل جلسے میں کھڑے ہو کر ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام کو اور ان کا تمسخر اڑانے کے لیے، غریب عوام کا تمسخر اڑانے کے لیے، جو آج روٹی نہیں خرید سکتا، جو آج آٹا نہیں خرید سکتا، آج چینی نہیں خرید سکتا، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا، اپنے گھر کے مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا، وہ کھڑے ہو کر غریب لوگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اقتدار میں آلو اور ٹماٹر کی قیمت کو ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا۔ تو عمران خان صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہے، آپ کو اپنی کارکردگی اور اپنے اعمال نامہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام ہر روز اپنے گھر میں آپ کی نالائکی، آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کے مافیا اور کارٹلز کی لوٹ مار کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ جب وہ چینی خریدتی ہے، جب وہ آٹا خریدتی ہے، جب وہ آلو اور ٹماٹر خریدتی ہے، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ آلو ٹماٹر کی قیمت تو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، ہاں، لیکن جو ذمہ دار ہے، جن کو آلو اور ٹماٹروں کے عوض جو معاوضہ مل رہا ہے وہ کوڑیوں کے دام مل رہا ہے، تو آپ ضرور اس کا کباڑہ کرنے آئے تھے، آپ زراعت کا کباڑہ کرنے آئے تھے، آپ ملک میں روزگار کا کباڑہ کرنے آئے تھے، آپ ملک میں معیشت کا کباڑہ کرنے آئے تھے۔ آپ نے 3.5 سال 35 روپے آٹے سے 90 روپے آٹے، چینی 52 روپے سے 120 روپے کلو، بجلی کی قیمت 11 روپے سے 25 روپے، گیس دگنی، اس کے بعد جو آپ نے 22,000 ارب کا قرضہ عوام کو مقروض بنایا، جو قرضہ اب جس حالت میں ہے کہ آج پاکستان کا بچہ اس میں مقروض ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ آٹے اور چینی، بجلی، گیس، دوائی، آلو، ٹماٹر، اس کی قیمت کا آپ سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ آپ کے بنی گالا کے کچن کا خرچہ تو وہ ATMs چلاتے تھے جو آج جن کے آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو زراعت کا شعبہ ہے، یہاں ڈی چوک میں 10 لاکھ لوگوں کا لانا ڈھٹائی کے ساتھ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، 10 لوگ نہیں آئیں گے، اور وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ کیا بے روزگار آئے گا ڈی چوک پہ؟ جس کے گھر آج روٹی کے لیے پیسے نہیں، کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا؟ جس کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں، کیا وہ ڈی چوک پہ آئے گا؟ زراعت کے شعبے کو تباہ کر دیا۔ وہ بجلی جو نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کو 5.35 روپے پہ ملتی تھی، آج 17.86 روپے پہ ملتی ہے، 19 روپے، اور یہ ابھی وہ چیز ہے جو آپ کو ڈائریکٹ دینی پڑتی ہے، اس کے علاوہ جو کاسٹ ہے وہ ایڈیشنل کاسٹ ہے۔ DAP کی بوری 26 روپے 50 پیسے تھی، آج 10,500 روپے پہ ہے، مگر ملتی نہیں ہے۔ یوریا کی قیمت 1160 روپے تھی، آج 24 روپے یوریا کی 2400 روپیہ جو ہے وہ ملتی ہے۔ اس لیے آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، آپ یہاں تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا، غریب عوام کا، کسانوں کا، جن لوگوں کا زراعت کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ اس طرح کے بیانات دے کے، اور آج کی پریس کانفرنس اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ جو زراعت کے شعبے میں آلو ٹماٹر کی قیمت کی بات کرنے والے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جو زراعت کے شعبے کا آپ نے حال کیا، کسانوں کا حال کیا، جو نواز شریف کے دور مسلم لیگ نون میں کسان پیکج تاریخی آیا تھا، آپ نے اس کا نہ صرف بیڑا غرق کیا، اس کو روکا، بلکہ اس کو ریورس کیا۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے کسان ونگ کے جو ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں ریاض الحق جج صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، اپنے ممبران آج جو ان کو چھوڑ رہے ہیں عدم اعتماد میں، ان کا جن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، اس
کمیونٹی کے ساتھ ہے, کسانوں کے ساتھ ہے. آج وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اس لیے ان کو چھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے. تو ریاض الحق جج صاحب سے میں یہ درخواست کروں گی کہ وہ مختصراً پاکستان کی عوام کو زراعت کے اس بیڑا غرق جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کے بارے میں پاکستان کی عوام کو آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو پاکستان کی 70% عوام جو دیہاتوں میں رہتی ہے زراعت کے ساتھ منسلک ہے, ہماری جو پولیٹیکل کراپ ہے گندم کے حوالے سے چند فیکٹس اینڈ فگرز بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ٹوٹل جو ہمیں ضرورت ہے وہ 30 ملین ٹن کی ضرورت ہے. ہماری کنزمپشن جو ہے, اور اس سال کا گورنمنٹ کا ٹارگیٹ بھی 30 ملین ٹن کا تھا. صرف اس وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $380 کی پر میٹرک ٹن کی اس وقت قیمت ہے, اور قیمت ٹائم پہ نہ بڑھانے سے, فیصلے لیٹ کرنے سے, گندم کی قیمت سپورٹ پرائس نہ بڑھانے کی وجہ سے گندم کی کاشت ہماری کم ہوئی ہے. 2020-21 میں 9.2 ملین ہیکٹر تھی ہماری کاشت, اور اس سال 8.9 ملین ہیکٹر ہے, مطلب 3% کمی ہے. یہ پیداوار میں 3% کمی نہیں ہوگی, پیداوار میں 15% کمی ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کو یاد ہوگا گندم کی بجائی کا ٹائم تھا, اس وقت ڈی اے پی نایاب تھی, اور جب اس کا ویجیٹیٹو پارٹ کو یوریا کی ضرورت تھی اس وقت یوریا کی کمی تھی. اس وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سال 3 سے 5 ملین ٹن کی ہماری پیداوار متاثر ہوگی, اور ہماری ٹوٹل پیداوار 626.2 ملین ٹن کے قریب رہے گی, جو کہ تو ہماری ٹوٹل کنزمپشن سے 3 سے 3.5 ملین ٹن کم ہوگی. اور ملینز آف ڈالر ہمیں اس پر خرچ کرنا پڑیں گے امپورٹ کرنے کے لیے. یہ تو ہماری گندم کا صورتحال ہے. کاٹن کی صورتحال بھی آپ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیل پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیل 1.45 کروڑ بیل 2015-16 میں تھی. آپ کو یاد ہوگا جب یہ وہ وقت تھا جب پاکستان مسلم لیگ نے ایک تاریخی پیکج دیا تھا 380 ارب روپے کا. اب اس دور میں پچھلے 2-3 سالوں میں یہ اتنی تیزی سے اس کی پیداوار کم ہوئی ہے. 5.5 ملین بیلز جو ہے ہماری پچھلے سال کی پروڈکشن ہے, اور اس سال کی جو پروڈکشن ہے وہ 7.5. یہ 80s میں ہماری پروڈکشن تھی. اس سال جو ہمیں امپورٹ کی ہے کاٹن وہ 5.5 ملین بیلز ہیں, جس کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی 2 سے 2.5 ارب ڈالر بنتا ہے. کہاں ہم اس ملک میں گندم ایکسپورٹ کرنے والے لوگ تھے, یہ ملک کاٹن ایکسپورٹ کرتے تھے, اور کہاں ہم نے امپورٹ شروع کر دی. اس میں باقی جو فیکٹس اینڈ فگر ہے وہ راؤ اجمل صاحب آپ سے شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج مریم صاحبہ نے جو اس سیکٹر کے لوگوں کو جو بیک بون آف پاکستان ہے ان کو بلایا ہے کہ آپ تک ان کی نمائندگی کر کے آواز پہنچائی جائے. پہلے تو میں بہت افسوس سے کہوں گا کہ کاٹن جس کے فیکٹس اینڈ فگر دیے ہیں جج صاحب نے, ریاض الحق جج صاحب نے, اس پہ اس دفعہ حکومت نے ایک ٹیکس لگایا, جبکہ شوگر کین جو ہے وہ شوگر میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, جسے ہمیں پیسے سبسڈی میں دینے پڑتے ہیں, اور کاٹن ہمارا وائٹ گولڈ ہے جسے ہم ایکسپورٹ کر کے وہاں سے فارن ایکسچینج کماتے ہیں. اس دفعہ ایک ٹیکس لگایا گیا جس کی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون یہ فیکٹس اینڈ فگر اور کس طرح یہ سی بی آر نے یہ ٹیکسز لگائے کہ کاٹن کی خریداری جو ذمہ دار سے کی جاتی ہے اس پہ 17% ٹیکس ہے. پھر جب کاٹن سے روئی بنائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر 17% ٹیکس ہے. پھر روئی سے جب بنولا بنایا جاتا ہے اس پہ پھر 17% ٹیکس ہے, اور بنولے سے جب تیل بنایا جاتا ہے اس پہ پھر 17% ٹیکس ہے, اور جب کاٹن کا سیڈ بیچا جاتا ہے ذمہ دار کو اس کے اوپر پھر 17% ٹیکس ہے. تو میں نہایت افسوس سے کہوں گا یہ بے خبر نااہل حکومت اس 70% آبادی کو کیوں روزگار اس کا چھیننے کے لیے کوشش کر رہی ہے. جو کل کا بیان تھا اسے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا آدمی جو ملک پاکستان کا باسی نہیں ہے وہ شاید تقریر کر رہا ہے. ہمیں
دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اور پاکستان کی بیک بون از دی ایگریکلچر. ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. اور یہ میں نے آپ کو ایک بتایا کہ جس وجہ سے ہمارا ذمہ دار کو اچھا سیڈ نہیں مل رہا اور اس سیڈ وہ اتنا ایکسپینسو سیڈ ہے. اور انفارچونیٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ کاٹن سیڈ جو دنیا میں جی ایم او ٹیکنالوجی آج ہمارے ہاں پہلے AC 134 ہوتی تھی, ٹریڈیشنل ایک کاٹن کی ورائٹی تھی, وہ 10 سے 15-20 من نکلتی تھی. دنیا میں اب جو ورائٹیز انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں جنہیں BT کاٹن کہتے ہیں, جسے BT 1 سے اب BT 4 پہ چلے گئے ہیں, وہ 30 سے 40 من نکلتی ہے. تو ہمارا فورن ایکسچینج پاکستان کا سب سے زیادہ کمایا جاتا ہے کپاس سے, اور کپاس کی جگہ ریپلیسمنٹ اور فیسیلیٹیشن ان مافیاز کو دی جا رہی ہے جو شوگر کین کا اس کو کی طرف اس ایریاز کو لے کے جا رہے ہیں, جس کے 1 سال کی فصل ہوتی ہے اور واٹر ریزروائرز بھی کم ہو رہے ہیں. 11 پانی لگتے ہیں اپنا شوگر کین میں, جس سے ہمارے ہاں واٹر ریزروائرز بھی کم ہو رہے ہیں. دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا میں جو سبسڈی ہے وہ امریکہ میں سبسڈی, چائنا میں سب سے زیادہ سبسڈی 1 ہیکٹر پہ 632 روپے سے دی جاتی ہے. USA میں $544 دی جاتی ہے. انڈیا میں $126 دی جاتی ہے. اور پاکستان میں $27 پر ہیکٹر صرف سبسڈی دی جاتی ہے, جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسے $27 سے $127 پہ لے کے گئے تھے. اور آج دوبارہ اس روزگار کش حکومت نے جو یقیناً رورل ایریا کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے, آج کھادیں 1100 روپے ہم میرے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی, وہ آج 2400 روپے میں مل رہی ہے. یوریا جو DAP 2450 روپے کی تھی وہ آج 10,500 روپے کی مل رہی ہے. جو SOP تھی وہ 2250 روپے کی تھی, آج وہ 7750 روپے کی ہے. سو آلموسٹ اٹ ہیز گون ٹرپل. اور جو ہمیں 5 روپے 35 پیسے ٹیوبویل کا وہ ملتا تھا, آج وہ 17 روپے 86 پیسے پہ چلا گیا. جو ڈیزل ہمیں کسان کو 70 روپے میں 72 روپے میں ملتا تھا, آج وہ 144 روپے پہ چلا گیا. اور تمام تر وہ جو ذمہ دار کی ان پٹس کی کمی کی وجہ سے, کیونکہ اس دفعہ DAP ایک آپ کا پوٹاش ایک مین انگریڈینٹ ہے آپ کے اس کا جو جس سے آپ کی ایلڈ بہتر ہوتی ہے, اس کو ڈالا نہیں گیا. DAP کو ڈالا نہیں گیا کہ اس کی شارٹیج ہو گئی, اور اس کی جگہ کئی وزراء جو نااہل وزراء وہاں موجود تھے جن کا کنسرن نہیں ہے کسی ایگریکلچر سے, انہوں نے کہا کہ ہم نے DAP کی جگہ 4 یوریا ڈال دی. یوریا از ناٹ دی ریئل جو آپ کی فرٹیلائزر ہے, وہ پوٹاش اور DAP ہے جس سے آپ کی پیداوار بڑھتی ہے. تو میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو مضبوط کرنے سے اس ملک کا سسٹم اور نظام بہتر ہوگا. آج آلو کی قیمت آپ یقین جانیں کہ 600 روپے 120 kg بیگ کی ہے, جبکہ میاں صاحب کے زمانے میں یہ قیمت 1700 روپے بیگ سے لے کے اور 2500 روپے بیگ تھی. تو میری گزارش ہے اگر ذمہ دار کو حکومت نے ایسا ہی کرنا تھا اور اس نئے پاکستان نے ہمیں پھر دوبارہ پسماندگی کی طرف لے جانا تھا, تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا ریوولٹ ہوگا کہ پنجاب میں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ویژن سے اور میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پہ ایک موجودگی سے انشاءاللہ, اور پاکستان مسلم لیگ کی تمام جو اسٹالورڈز ہیں ان کی سوچ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور میں مریم باجی کا بہت اس معاملے میں وہ کہ انہوں نے ہمیشہ ہر سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے اور ان سے بریفنگز لی,
اور اپنے آپ کو پھر ایک اس طریقے سے مرج کیا جو آل ان ون ہے. تو میں ان کا خاص طور پہ بڑا مشکور ہوں. آخر میں آپ کو صرف میں کمپیریزن دے دیتا ہوں جی ضرور ضرور. کہ جو ییلڈ ہے آپ کی، جو سبسڈی ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھی وہ 37.50 تھی، 37.50، اور اب جو سبسڈی ہے ایگریکلچر پہ وہ 2.4 ہے. آپ دیکھیں کتنی شومیہ قسمت ہے کہ وہ ادارے، وہ سیکٹر جو اس کو ملک کو روٹی اور نان نفقے کا بندوبست کرتا ہے، اس کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک کو واپس ایک وہ پاکستان دے سکیں جو پراسپر پاکستان ہو، جو بہتری کی طرف جائے، اور کسان کے لیے ہم ایک ایسا پیکیج دیں گے جو انشاءاللہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2016 میں دیا تھا ویسا ہی بڑا پیکیج آنے والے وقت میں جلدی ہی اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے، اور ایک بہت ہی اچھا آپ تک کسان کے لیے پیکیج دیا جائے گا. جی کوئی سوال؟ جی فہیم صاحب، سوال یہ ہے کہ پرویز جو شہباز گل ہے انہوں نے آپ کے حوالے سے پرسنلی کہا ہے کہ جو 1 سال میرا پنجاب میں رہا ہے میری زبان بڑی بہترین اور اچھی ہوتی تھی. اسلام آباد میں جب میں آیا ہوں تو مجھے مریم اورنگزیب کو جواب دینا پڑتا ہے، تو جو ان کی زبان ہوتی ہے اس وجہ سے میری زبان اس طرح کی ہوتی ہے جس پہ تنقید ہوتی ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ شہباز گل. میں جانتی نہیں. دوسرا سوال کوئی اور؟ آپ نے کر لیا سوال. میڈم جی یہ بتائیے گا کہ 23 مارچ کو اپوزیشن نے جو تحریک کا اعلان کر رکھا تھا، کیا وہ بدستور ابھی قائم ہے؟ دوسری جانب حکومت نے بھی 27 تاریخ کو جلسے کا اعلان کیا ہے. تو دیکھیں، حکومت تو انتشار کی طرف جانا چاہتی ہے، حکومت فساد کی طرف جانا چاہتی ہے. کنٹینر سے شروع ہوئی ہوئی یہ جو شر انگیزی ہے یہ جاری ہے. نہ وزیر اعظم کی کرسی اور منصب کی تمیز ہے، نہ اس کا خیال ہے، نہ اس کا آئینی احترام ہے. صرف ایک تماشا نوٹنکی ملک میں جاری ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا